السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. سب سے پہلے تو سب کو جمعہ مبارک. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج کے دن ہمیں ڈھیروں عبادتیں کرنے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج بہت ہی مبارک دن ہے تو کیوں نہ اس دن ہم کچھ ایسا کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو آج ہم بات کریں گے توبہ کے حوالے سے. توبہ کی شان. دین میں توبہ کا ایک اہم مقام ہے. راہ حق کے مسافر سب سے پہلے توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. توبہ راہ گم کردہ لوگوں کے لیے استقامت کی کلید ہے. گناہوں سے تائب ہونا اور عیبوں کو جاننے والے اور عیبوں کو چھپانے والے کی طرف رجوع کرنا راہ سلوک کا پہلا زینہ ہے. راہ حق کے مسافر اسی کو مشعل راہ سمجھتے ہیں اور انبیاء اسی کے ذریعے سعادت پاتے ہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے لیے توبہ ہی نجات اور بلندی درجات کا باعث بنی. جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ نے عرصہ دراز تک ندامت کے آنسو بہائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ انسان بنے یا شیطان کا ساتھی بن کر گمراہی اور گناہ کے سمندر میں غرق ہو کر خدا سے دور ہو جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو سکون بخشا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس توبہ کے بعد بھی قیامت کے روز مجھ سے سوال کیا تو کیا ہوگا؟ تو خدائے بزرگ و برتر نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم تیری اولاد کو تجھ سے مصیبتیں بھی وراثت میں ملی ہیں اور توبہ بھی. ان میں سے جو شخص مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جس طرح تیری پکار سنی ہے، اور جو شخص مجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوگا میں اس کی مغفرت کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں قریب ہوں، مجیب ہوں. اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے ہنستے اور بشارت سنتے ہوئے اٹھاؤں گا اور ان کی دعا قبول ہوگی. قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر توبہ کا ذکر ہے. پھر جنہوں نے نادانی سے برا کام کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کی اور سنور گئی تو تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اور جو توبہ کرے اور اللہ پر کامل ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور پھر سیدھے رستے پر رہے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. حدیث مبارکہ میں توبہ کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی سواری جس پر کھانے پینے کا سامان ہو کسی صحرا میں گم ہو جائے اور وہ شخص تلاش کرتے کرتے تھک جائے اور مایوس ہو جائے پھر اچانک وہ سواری اسے مل جائے، اس وقت اسے اس سواری کے ملنے کی کس قدر خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے. اچھا اسی بات پر میں نے اسے معاف کیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اسی سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف فرما دیتا ہے. کچھ مدت کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ جو اس کے دربار میں کھڑا ہے خالی ہاتھ لوٹ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے اور توبہ پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے.
اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مائی یوٹیوب فیملی، یہ جو میں نے ابھی تحریر پڑھی ہے یہ پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی صاحب کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے، بزم درویش، جس میں انہوں نے یہ توبہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ ان کی یہ کتاب بزم درویش اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک نئی تحریر کے ساتھ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔